السلام علیکم، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میاس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج پھر ہمارے ساتھ حسب ذائقہ، حسب روایت، حسب عادت امداد حسین شہزاد صاحب موجود ہیں، آپ لوگوں کے پیار اور محبت کے ساتھ لاہوری سٹائل میں۔ لیکن آج کا ہمارا موضوع بڑا سیریس موضوع ہے، تو پوری توجہ چاہیں گے ہم کہ پروگرام پورا ضرور دیکھیے گا، مس نہیں کرنا آپ نے۔ یہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی بقا، پاکستانی اداروں کی عزت اور توقیر، اور جو ففتھ جنریشن وار کے نام پر ایک پورا ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں پاکستان کے اندر بھی، اور ان کی ڈوریں جو ہیں ہلائی جا رہی ہیں باہر سے۔ میں نے نام کئی آپ کو بتائے تھے، حسین حقانی ان کا سرکردہ لوگوں میں سے ہیں، نجم سیٹھی کے بارے میں باتیں ہیں، گل بخاری ہے، احمد وکاس گرایا ہے، فہد ہے، گلڑ اسماعیل جا کر بیٹھی ہے یہاں، علی وزیر بیٹھا ہوا ہے یہاں ہمارے یہاں، محسن داوڑ ہے، اللہ تعالیٰ اپنا مغفرت کرے منیر کاکڑ کی بھی، یہ بھی اسی کلاس میں سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ پھر یہاں فرت اللہ بابر لے لیں، شیریں رحمان لے لیں، پھر وہ اپنا معذرت کے صوت پر شیریں مزاری کی بیٹی لے لیں آپ، اور یہ وہ ساری کلاس ہے، اور کئی جرنلسٹ ہیں میں آپ کو یہاں بتا دوں، یہ پاکستان کے اندر، اور ان کی جڑیں باہر سے ملتی ہیں آپس میں، اور ان کا مقصد ہے اداروں، خاص طور پر فوج کو، پاکستانی فوج، آئی ایس آئی کو، اور پاکستان کی حکومتوں کو، اور جو پیٹریٹ پاکستان ہے ان کو حرف تنقید بنانا۔ اور ابھی آپ نے پچھلے دنوں مثال ایک چھوٹی سی دیکھ لی تھی، عمران خان نے جب پردے کے بارے میں جو بات کی تو یہی وہ کلاس اکٹھی ہوگی۔ یہ کلاس پیچھے جو باہر بیٹھی ہے وہ کیا چاہ رہی ہے؟ وہ نا اپنے آپ کو لبرل کہنے کے نام پر، جہاں آزادی مارچ کے نام پر دیکھ لیں، وہ اسٹوڈنٹ یونین ہے، وہ لال انقلاب کے نام سے، ان سب کی جڑیں ایک ہی جگہ پر ملتی ہیں۔ لیکن آج ہمارا ٹاپک صرف ایک شخصیت کے گرد گھومتا ہے۔ شخصیت تو کہنا نہیں چاہیے، دکھ اور افسوس کا مقام ہے، ہمارے پاکستانی کے لیے باعث شرم کا مقام ہے۔ امجد ایوب مرزا نام ہے ان کا، ہمالیہ ریڈیو کے نام پر اسکاٹ لینڈ میں وہ چلاتے ہیں۔ ان کے والد کس طرح بھاگ کر گئے، کیا تعلق تھا، اور وہ وہاں بیٹھ کر اسی کلاس کے تحت، یعنی یعنی ان لوگوں کی دیکھیے، ہم نے ایک وجہ بتائی تھی آپ کو میں نے، کہ جن لوگوں کی پذیرائی، چاہے وہ حامد میر لے لیں یا مطیع اللہ جان لے لیں، جن کی پذیرائی کہاں ہو، انڈیا کے اندر رو پذیرائی کرے، انڈیا کرے، انگلینڈ میں پذیرائی ہو، MI5 MI6، امریکہ میں CIA، اور اسرائیل میں موساد، افغانستان میں NDS، یعنی جن کا بیانیہ جو نا وہ ہاتھوں ہاتھ لیں، جن کی خبریں پوری دنیا میں چھپا جائے، اس کا مطلب ہے پیچھے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کا ہے کہ انسان، میں بدبوکار انسان نہیں کہوں گا، لیکن آپ کو اندازہ ہو جائے گا جب آپ حیران کن انکشافات سنیں گے، کیونکہ میں نہیں وہاں بیٹھا ہوا، لندن میں، انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے امداد حسین شہزاد، اور میں نے ان کے کچھ ٹویٹ پڑھے، میں وہ ٹویٹوں کو دہرانا نہیں چاہوں گا۔ میں نے پھر وہ جو ہمالیہ ریڈیو کے حوالے سے جو پروگرام کیا، انڈیا میں ہیڈ لائنیں چل رہی ہیں، اور سب جھوٹ، بکواس، فریب اور فراڈ ہے، اور بات صرف اتنی ہے کہ یہاں ہمارے ہاں جو اپنا انگلینڈ میں بات کر رہا ہوں، کہ وہاں جو را اور باقی لوگ جو فنڈ کر کے ان لوگوں کو پالتے ہیں، ہم نے پہلے بھی کچھ نام لیے تھے پروگرام میں، لیکن آج ہماری موضوع امجد ایوب مرزا ہوگا۔ امداد حسین شہزاد صاحب بڑی تکلیف اور دقت کے ساتھ، ہم ایسے لوگوں کو بے نقاب کرتے رہیں گے، ان کو ان کے گھروں تک پہنچائیں گے، ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں، ان لوگوں کو جو پاکستان کے خلاف، نام پاکستانی ہے لیکن اس ماں جس نے پیدا کیا ان کو، اسی سے دگا، فراڈ، فریب، بغاوت، غداری، کیا کیا لفظ استعمال کروں، بتا سکیں گے کہ امجد ایوب مرزا کیا چیز ہے، اس کے والد کیا تھے، کیا بتا سکیں گے آپ اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اظہر صدیق صاحب، آپ کو اور آپ کے ناظرین کو لندن سے امداد حسین شہزاد کا السلام علیکم۔ آج آپ نے واقعی ہی ایک ایسا نازک اور ایک ایسا اہم موضوع جو ہے اس کا انتخاب کیا ہے کہ میں بھی یہ فخر محسوس کر رہا ہوں کہ میں ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کے پروگرام میں انکشافات کروں کہ جو ملک دشمن ہیں، جو پاکستان کی دشمنی میں اس حد تک گر چکے ہیں، ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں، ایسی خبریں پھیلا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے پلیٹ فارم بنا کر، جیسا کہ آپ نے پاکستان میں بھی کچھ لوگوں کے نام لیے،
اور وہ بھی جو ہے وہ اسی طرح سے وہ سارا سلسلہ انہوں نے چلایا ہوا ہے، جن میں وہ ابھی آپ ایک نام شاید آپ کے ذہن سے نکل گیا، اسد طور. تو اسد طور بھی ایسا ہی. آج ہم یہ بھی یہی اصل میں ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ اس قسم کے لوگوں کی کریڈیبلٹی کیا ہے، ان کی اپنی حیثیت کیا ہے، کمیونٹی ان کو کس نظر سے دیکھتی ہے، اپنے ارد گرد کے لوگ جہاں یہ رہتے ہیں وہ ان کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں. اچھا ہم تو چونکہ طالب علم ہیں صحافت کے، ہم نے تو اپنے اساتذہ سے یہ پڑھا ہے اور یہ سنا ہے کہ خبر کی تحقیق کرنے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ خبر کس کے منہ سے یا کس کے قلم سے دی جا رہی ہے، اور یہ کہنے والا، بات کرنے والا، اور یہی طریقہ ہمارا مذہب بھی سکھاتا ہے، اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ آپ بغیر تحقیق کے، اور خاص طور پہ تحقیق کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو معیار ہے وہ یہ دیکھا جائے کہ جو یہ بات کرنے والا ہے. احادیث کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ یہی کہا جاتا ہے کہ جو بندہ، جو اس کا راوی ہے، اس کی کریڈیبلٹی کو سب سے پہلے جانچا جائے گا، اور اس کے بعد یہ یقین کیا جائے گا کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے. تو آج آپ نے جس بندے کا نام لیا ہے ڈاکٹر امجد ایوب مرزا، یہ ایک ایسا بندہ ہے، ایسا جو ڈاکٹر بھی نہیں ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے پھر یہ ڈاکٹر بھی نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر بھی لوگ مجھے لگتا ہے کہ ایسے ہی وہ لکھ لیتے ہیں، ذرا سا وہ کہتے ہیں ہم نے تو میٹرک میں سائنس کا مضمون پڑھا تو مینڈک کا آپریشن کیا تھا فراک کا، تو وہ تو ہم تو پھر بھی کہہ سکتے ہیں ہم تھوڑے بہت، تو وہ اپنے آپ کو جو جی چاہتا ہے وہ لکھتا ہے. اچھا ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کا. ضروری ہے کہ آپ جو ہے یہاں پر آ کر، اگر پاکستان سے بھی آپ پڑھے ہیں تو آپ کو یہاں اگر بھی ایک ٹیسٹ دینا پڑتا ہے جس کو پلم ٹیسٹ کہتے ہیں، اور وہ جب تک وہ بڑے بڑے فنے خان جو پاکستان سے پڑھ کے آتے ہیں نا جی، پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے ایسے بھی ہیں جو لوگ بھاگ آتے ہیں کالجوں سے، مکمل ایم بی بی ایس نہیں کرتے، تو پھر یہاں آ کر وہ بڑے بڑے فنے خان جو ہیں وہ مطلب مکمل نہیں کر پاتے اپنا وہ ایم بی بی ایس کا کورس، اور اس امتحان کو پاس نہیں کر پاتے. پھر ویسے وہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی حال ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے، ڈاکٹر صاحب کدھر جا رہے ہیں. اچھا پھر یہ جو ڈاکٹر مخبوط الحواس تھا، ایک شخص ہے، یہ میں نے اس کو دیکھا ہے، میں اس کو ملا ہوں، اسکاٹ لینڈ میں یہ رہتا ہے، گلاسگو میں. اور یہ کیا اس کو کہتے ہیں، کوئی اس کی یعنی اپنی کوئی تھنکنگ نہیں ہے. میں جب اس کو ملا تو مجھے یوں لگا کہ جیسے کہ میں کسی ذہنی مریض سے بات کر رہا ہوں. اچھا اس کے بعد بہرحال یہ کافی پرانی بات ہے، جب میری اس کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد اس نے طرح طرح کے بیانیے جو ہے نا وہ اپنائے. تو کس کے کہنے پہ اپنائے وہ آپ سب جانتے ہیں کیوں کیے. اور یہ اصل میں بیسیکلی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، وہ مجھے دوست کہتے ہیں کہ آپ باتوں میں سے بات نکالتے جاتے ہیں وہ، لیکن چونکہ اس کی سارے پہلوؤں پہ ہم نے غور کرنا ہے. تو یہ ایک بے روزگار شخص بھی ہے. اچھا بے روزگار ہے، جو آپ کو پتا پاکستان میں نشئی ہوتے ہیں، بے روزگار ہوتے ہیں، وہ گٹر بھی جو ہے وہ اٹھا کے بیچ دیتے ہیں، وہ قیمتی گٹر ہوتا ہے 5 روپے کا بیچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی سوچ کو، اپنی بات کو بیچنا چاہتے ہیں، کوئی پیسے کمانا چاہتے ہیں، روزگار ان کا ہے نہیں ہے. یہ دو، اصل میں 3 بہن بھائی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک ان کے بھائی ہیں جو بالکل ایسے ہیں کہ جو خاموش الطبع ہیں، کسی سے بات چیت نہیں ہے ان کی. لیکن ایک بہن، وہ بھی اپنے آپ کو ڈاکٹر لکھتی ہیں، ڈاکٹر نینا مرزا ان کا نام ہے. وہ اور یہ جو ہیں، یہ دونوں بہن بھائی، یہ کبھی گلگت بلتستان کے معاملے پہ بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی یہ کشمیر کی بات کرتے ہیں، کبھی کشمیر کی خود مختاری کی بات کرتے ہیں، کبھی پھر یہ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کریڈیبل لوگ نہیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کی کئی بھی بات کی، ان کے ریڈیو جو ایک، اچھا ریڈیو اسٹیشن کیا ہے، وہ ریڈیو اسٹیشن ایک چھوٹا سا ایک کمرے میں بنا ہوا ہے، اور وہ اس کا جو ہے اس میں بھی خبریں خود ہی پڑھتے ہیں، خود ہی نیوز ریڈر ہیں، خود ہی جرنلسٹ ہیں، خود، یعنی سارا معاملہ خود ساختہ ہے. تو یہ کہنا بجانا ہوگا کہ یہ خود ساختہ شخص ہے جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا کمیونٹی میں ان کا کیا حال، اس میں ذرا بات کرتے ہیں سر. دیکھیں بات تو ہوتی ہے نا، آپ خبر بریک کر رہے ہیں دنیا میں، اچھا دنیا میں کہاں، وہ صرف وہاں پہ جہاں پہ آپ کی وہ ربش بک سکتا ہے وہیں پہ وہ چل رہا ہے. اور وہ بھی ایسے ہیں، آپ نے دیکھا ہے ان کے جرنلسٹ جو ہیں، وہ مجھے یو این او میں ان کے ایک انڈین جرنلسٹ ملے تھے، بڑے مشہور ہیں وہ، مسٹر گورو. تو میں نے ان کو کہا یار یہ تم کیا بولتے رہتے ہو، تو وہ ہنسنے لگ پڑا، کہتا جی وہ یہ. میں نے کہا یار کوئی خدا کا خوف کرو. وہ اقوام متحدہ مجھے ملے نیو یارک میں، اور میں نے کہا اچھا، جیسے میں نے مائک پکڑ کے میں نے رپورٹنگ شروع کی، بھاگ گیا. اچھا کہتا وہ نہیں وہ تو پاکستانی جرنلسٹ. تو میں نے کہا یار بات سنو، تم یہ پاکستان کے خلاف جو یہ کرتے ہو نا، یہ کوئی فلموں کے ڈائلاگ تو لگتے ہیں، بڑکیں تو لگتی ہیں، لیکن اس میں حقائق کوئی نہیں ہوتے. تو یہ بڑکے مارنے والے پروگرام آپ لوگ بند کرو. تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں آئے بائیں شائیں کر. تو یہ جو لوگ ہیں سر، ان کی اپنی، ان کا جو بیانیہ ہے یہ وہیں پہ بکتا ہے.
اچھا وہیں پہ بکتا ہے، وہاں وہ چیخو پکار والے پروگرام ہوتے ہیں، شاؤٹ کرنے والے پروگرام، اور وہ پاکستان کئی کئی دفعہ ان کی اپنی دیکھیں نا، ان کی انڈین میڈیا کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. کبھی وہ کہتے ہیں ہم نے وہ اندر گھس کے وہ کیا کیا، وہ جو ہے اپنا آپریشن کیا، کبھی وہ، اور دنیا کو پتا پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے چائے بھی پلائی، ہم نے وہ چائے جو ہے وہ چائے چاہیے کون سی جناب، لپٹن اچھی ہے، پنڈی والی جناب بھی پلا دی ان کو، ٹھیک ہے نا جی. تو اب وہ جو ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں ان کا بیانیہ وہیں بکتا ہے. اچھا یہاں پر جو بھی ہے، جیسے بھی جرنلسٹ ہمارے دوست ہیں، جیسے بھی پولیٹیشنز کے ساتھ ان کے مراسم ہوں گے، لیکن پاکستان کے خلاف کوئی بھی بندہ دستیاب نہیں ہوتا، مارکیٹ میں دستیابی نہیں ہے نا. تو ایسے لوگ ربش لوگ جو سڑکوں پہ پھر رہے ہوتے ہیں، جن کا کوئی حلیہ نہیں ہے، بڑے بڑے بال ہیں، مخبوط الواسطہ بندہ ہے، تو اس کو ذہنی مریض سا بندہ ہے، تو اس کو یہ لوگ جو ہے نا وہ پھر ان کو اس کو یہ پکڑ لیتے ہیں. اس سے ایک دو اچھا خبر پڑھ رہے ہیں وہ ریڈیو پہ، اور وہ مضحکہ خیز انداز میں وہ خبر پڑھی انہوں نے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ انداز ہی ان کا خبر پڑھنے والا نہیں تھا. تو اس کے بعد یہ جب ہم نے معلوم کیا تو کمیونٹی میں بتا رہا تھا کہ ان کی کیا حیثیت ہے. اچھا یہ جب یہ آپ آج کل آپ کو پتا نا سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو اب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ واٹس ایپ گروپ میں ہوتے ہیں، تو یہ وہ شخص ہے جس کو ہر واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا گیا. جس واٹس ایپ گروپ میں اچھا جاتا ہے وہ لوگ ایڈمن کو شکایت کر دیتے ہیں کہ بھائی جان کنو رکھ لیا جائے، ٹھیک ہے نا جی. اچھا یہ اس لیے نہیں کہ یہ ہر وقت جو ہے یہ اس کی ذہنی حالت کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں، ارے اس مجھے کو ایک منٹ میں نے آپ سے نا ایک بات جو بڑی اہم کرنی ہے. ان کا تعلق تو پاکستان سے ہی تھا، ان کے والد غالباً یہاں سے بھاگ کر گئے تھے یا جیسے بھی گئے تھے. پہلے ذرا تھوڑی سی ہسٹری ذرا کلیئر ہاں جی. کیجیے ان گا. کے جو والد تھے نا جی، وہ نوٹنگم میں آئے تھے. نوٹنگم ایک شہر ہے برمنگم کے پاس، تو وہاں پر وہ آئے تھے پاکستان سے بھاگ کے. وہی پرانا، وہی جو آپ کو پتا ہے، پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں، پھر ڈرتے ہیں، پھر بھاگتے ہیں. اچھا وہ ان کی تو کوئی ایسی، میں وہی کہتا ہوں ان لوگوں کی کریڈیبلٹی تو کوئی ہوتی نہیں ہے کہ ان کو ادارے کوئی توجہ بھی نہیں کرتے، خود ہی بھاگ جاتے ہیں. اچھا یہ خود ہی خوفزدہ ہوتے ہیں نا، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتوت کر رہے ہیں. اچھا وہ یہاں سے بھاگ کے آگے، یہاں آگے بھی انہوں نے جو ہے نا وہی کام کیا. اچھا دیکھیں، بنیادی طور پر یہ وہ شخص ہیں کہ جن کو گھر میں کوئی نہیں پوچھتا. اور میری وہاں لنڈن میں، برمنگھم میں، مانچسٹر میں، اسکاٹ لینڈ میں دوستوں سے بات ہوئی اس کے بارے میں، ذرا ویئر اباؤٹ لینے کی میں نے کوشش کی. تو انہوں نے مخلوط لباس تو اپنی جگہ پر موجود ہے، ملنا جلنا ان کا اپنا پرسونا، میں کیا کہوں گا، یعنی ایسے لوگوں سے کہ جن سے کوئی ملنا جلنا پسند نہیں کا، جن کو پتا ہے کہ وہ را کے ایجنٹ ہیں، ایسے لوگوں سے ان کا ملنا جلنا بہت ہے. اور کوئی پتہ نہیں کو فنڈ شنڈ بھی لیتے ہوں یہ ساری چیزوں کو. اور ان کے ٹیلی فون کا ریکارڈ وغیرہ سارا دیکھا جائے تو وہ پتہ چل جائے گا کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا اور یہ کس ایجنڈے پر چل رہے ہیں. یعنی یہ کوئی ایسی یعنی اوپن سیکرٹ چیزیں ہیں یہ ساری. اور لیکن میں حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ حکومت برطانیہ بھی یا ایسے لوگوں کو یہاں یہ ساری یہ سرگرمیاں جو ہے اس طرح کی کرنے کی اجازت دیتی ہے. ان کو کوئی روک ٹھوک نہیں ہے، وہ جہاں چاہیں جس کے بارے میں جو مرضی بات کریں. حالانکہ یہ لوگ پتہ ہے کہ یہ ہمارے معاملات میں مداخلت ہے. باہر بیٹھ کے سرزمین آپ حکومت برطانیہ کی استعمال کر رہے ہیں، اور ایجنڈا یقیناً لکھا پڑا آتا ہے. آج کل تو پتہ ہے واٹس ایپ پہ ان چیزوں پہ یہ ساری چیزیں ان تک پہنچ جاتی ہیں. لیکن پاکستانی کمیونٹی بھی، آپ وہاں پر رہنے والے لوگ بھی ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ جی دیکھیں جی، بالکل آپ نے درست فرمایا. لیکن جو پہلے بھی میں بات کر رہا تھا کہ یہ کوئی ایسا کریڈیبل آدمی نہیں ہے کہ جس کا کوئی نوٹس لیا جائے. اچھا یہاں کی میں بتایا نا، یہاں کی جو ایجنسیاں ہیں یا ادارے ہیں، وہ اس طریقے سے کام تو نہیں کرتے. ان کو پتا ہوتا ہے، اصل میں ان کے پاس سارا ڈیٹا ہوتا ہے کہ کون سا بندہ کس موضوع پہ بات کرتا ہے اور اس کی بات کا کتنا وزن ہے. اب آپ کا خیال ہے کہ مخبوط الواز ذہنی مریضوں کو پکڑنا شروع کر دیں، وہ ان کو کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے ان کو اگنور کیا ہوتا ہے، کہتے پاگل ہے، پھرتے ہیں، پھرنے دو، ٹھیک ہے نا جی. تو پاگل آدمی کو کون کچھ، آپ سمجھے محلے میں، ہمارے محلے میں وہ ایک لڑکا تھا، اس کو سارے لوگ کالا چور کہتے تھے. وہ گالیاں نکالتا تھا. اب اس کی گالیوں کا کون نوٹس لیتا تھا؟ کون اس کی جا کے سوشل بیہیویئر رپورٹ کرتا تھا پولیس میں کہ اس کو پکڑ کے اندر دے دو؟ یہ وہ لوگ ہیں، یہ چور ہیں، کالے چور ہیں، ٹھیک ہے نا جی. یہ کالے چور ہیں. ان کا کام ہے کہ یہ گالیاں نکالتے ہیں. ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ گالیاں نکال کے اور کسی پاکستان کے بارے میں ہرزہ سرائی کر کے کوئی اہمیت حاصل کر سکیں گے. لیکن آپ یقین مانیے کہ آپ کی بات 100% درست ہے. میں اس کو پہلے سے بھی جانتا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد میں نے اور بھی دوستوں سے بات کی.
کوئی ایک ہوتا ہے نا، ایک پرسنٹیج ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے 1%، 2%، 0% سے لے کے 5% تک کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی کوئی تعداد ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. 5% تک بھی کوئی پازیٹیو بتائے نا کسی کے بارے میں، آپ یقین مانیں 100%، وہ کہتے ہیں 100/100، 100/100 لوگوں نے کہا کہ ذہنی مریض، مخبوط الحواس، بالکل ان ریلائبل بندہ، کوئی بات کھڑا کر کے آپ کہنا شروع ہو جائے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو لوگ سن لیں گے، لیکن وہ کیا کہیں گے، اس کو، اس کا نوٹس کیوں لیں گے؟ ان کو پتا، باہر سائڈ پہ ہو کے کہتے ہیں لوگ وہ پاگل ہے بھائی، ہے ٹھیک ہے نا جی. تو وہ اچھا دفعہ تو لوگ پیچھے سے بھی کہہ دیتے ہیں جا رہا ہو تو پاگل ہوئے ہیں جی. اچھا وہ اس طرح کا یہ بندہ ہے. اب اس کا کیا نوٹس لے گی حکومت برطانیہ؟ برطانیہ کی حکومت کو اور بڑے اہم کام ہے، اور بڑے ایشو جو ہے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں. اچھا اچھا وہ میں ایک اور خبر دیتا ہوں آپ کو، میری اطلاع یہی ہے، ہو سکتا ہے یہ آپ کنفرم کر پائیں اس کو، کہ یہ جو نواز شریف کے آس پاس لوگ جو ہے نا، وہ بھی ان سے ملنا جلنا ہے. یعنی ان میں سے کہیں نہ کہیں کسی نہ جگہ جو ہے نا وہ روابط پہ ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں وہی ایجنڈا، وہی اعلانیہ جو اداروں کے خلاف ہے. تو کیا آپ اس بات کی کوئی تصدیق، چلے نہ صحیح، لیکن آپ میرے تک انفارمیشن ہے کہ ان لوگوں کا اس سے ملنا جلنا، یعنی وہ جو قریب ترین جو نواز شریف کے دائیں بائیں وہ 10-12 لوگ ہیں، اور ہو سکتا ہے کوئی پتہ نہیں، جیسے نواز شریف سے اپنا آپ کو پتہ ہے، میں بات ختم کر لوں، جیسے نواز شریف کا آپ کو پتہ ہے سجن جندال سے یا مٹل سے یا ان لوگوں سے رابطہ، اور آپ کو پتہ ہے چہرے چھپا کر نواز شریف سے بھی کئی لوگ ملنے آتے تھے جن کے چہرے ڈھانپے ہوتے تھے، اور وہ کئی شخصیات ایسی ہیں جو وہاں آس پاس دیکھی. نہیں سر، نہیں، میں بالکل اس بات کی تصدیق نہیں کروں گا کہ یہ اتنا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ایک تو یہ اتنا اہم آدمی نہیں ہے. اچھا لیکن ایک بات ضرور میں اس کی تصدیق کروں گا جو آپ نے کہی ہے کہ یہ بیانیہ ایک ہی ہے، یہ اس کے تانے بانے جو ہے نا وہ ایک ہی جگہ سے جا کے ملتے ہیں، اور وہ ہے پاکستان دشمنی، ملک دشمنی، ٹھیک ہے نا جی. اور یہ سب لوگ جب یہ دیکھیں نا، یہ اس نے جیسا کہ ابھی یہ بات کی ہے، خبر جو اس نے اپنے تئیں بہت بڑی خبر بریک کی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور مجھے تو لگتا ہے یہ وہ اس طرح ہی بریک کیا جیسے کوئی گلاس توڑا باران نے، ٹھیک ہے نا جی، کھایا پیا کچھ نہیں، تو اس طرح کی یہ بریکنگ ہے. تو وہ جو بریکنگ اس نے اپنے تئیں بہت بڑی کی ہے، وہ اس میں خوشی، اس میں خوشی کا اظہار تو وہ لوگ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا بھی یہی بیانیہ ہے، وہ بھی انہی اداروں کے لیے کام کر رہے ہیں. تو لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کے ان کے ساتھ کوئی ایسے مراسم. میں اور بات کر لوں گا، دیکھیں آپ کو پتا ہے یلو جرنلزم کس کو کہتے ہیں، بلیک میلنگ کس کو کہتے ہیں، یہ 5th جنریشن وار کا جو لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں وہ کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹی خبروں کا نا. نواز شریف گینگ کا کام یہی ہے نا کہ وہ جھوٹی خبروں کا بیانیہ بیچتا ہے، ہمیں متنفر کرا رہا ہے ہمارے اداروں کے ساتھ، ہماری پاک فوج کے ساتھ، یا ہماری ایجنسی متنفر، یعنی ہمیں نا ہم تنفر، یعنی ہم ان سے یعنی نفرت کرنا شروع کر دے. اور اس بیانیے کو بڑھا کر آپ کے سامنے موجود ہے. وہ انہوں نے وہ اپنا نام دیتے تھے نا، خلائی مخلوق کا نام دیتے تھے، کبھی زرعی اپنا کئی چیزوں کے، آپ کا پتہ ہے نا کہ کئی چیزوں کا نام دے کر وہ کوشش کرتے تھے. تو یہ بیانیہ تو بنیادی طور پر وہی ہے، اور انہی چیزوں کا میں تو اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں کہ بالکل آپ کی یہ بات کافی سے درست ہے، یہ بیانیہ وہی ہے، لیکن اس بیانیے میں اس شخص کی جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کی حیثیت بالکل، میں نے بتایا نا ابھی، میں آپ کو اور بھی بتا رہا تھا نا، یہ اپنے آپ کو جرنلسٹ بھی کہتا ہے. ایک یہ جو ہے نا وہ چتھیڑا قسم کا وہ ایک پیپر بھی نکالتا رہا، پھر وہ بند ہو گیا، پھر وہ کیا اس کو کہتے ہیں، اچھا یہ پریس کلب میں گھس جاتا تھا. اچھا جب میری پریس کلب کے لوگوں سے بات ہوئی، اسکاٹ لینڈ پریس کلب، اسکاٹ لینڈ میں بھی پریس کلب بنا ہوا ہے، تو جب ان سے بات ہوئی، کہا ہم نے اس کو جنرل کونسل کا اجلاس بلا کر نکالا، یعنی نکلتا ہی نہیں تھا، یعنی یہ پھر آ جاتا تھا. تو انہوں نے اپنی جنرل کونسل، جنرل باڈی کا اجلاس بنایا، متفقہ طور پر اس کو نکالا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جس ایک بات اس سے تو پھر اندازہ لگائیں امداد صاحب، ایک بات، سوری، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ بات چل ہے، لیکن وہ کاٹنا ضروری اس لیے ہوتی ہے کہ تفصیلی سے چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس کا تو مطلب ہے یہ اسپائنگ کرنا، جاسوسی کرنا، یہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے، یہ تو پھر وہ خبریں لے کے آنا شروع کر دی، انفارمیشن لے کے یا ڈس انفارمیشن پہ لانا. تو بنیادی طور پر تو پھر یہ ایجنڈا ہے اس کا. بے نقاب ہو گیا نا سر جی، بے نقاب ہوا، جہاں جاتا ہے وہاں بے نقاب ہو جاتا ہے. وہ پھر اس کو پکڑ کے نکال دیتے ہیں، پھر یہ ان کے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے. اب اس نے یہ بھی رستہ پکڑ لیا کہ یہ جو ہے وہ ملک دشمن ناصر کے ساتھ، ان کے ساتھ مل کر یہ خبریں اس طرح کی پھیلانا.
اچھا اس کا جو باپ تھا وہ بھی پاکستان کے اداروں کے خلاف تھا اور وہاں سے بھاگا تھا، جیسا کہ ہم نے بتایا، کتابیں بھی ایک دو لکھ دی اس نے، اور وہ بیسیکلی کمیونسٹ جو مائنڈ کا بندہ تھا. تو اس نے یہ جو پیدائش کی ہے نا، اس نے یہ جو پیدا کیا، یہ بھی اسی طرح کا ایک ایسا بندہ کہ جو پاکستان کے اداروں کے بنیادی طور پہ خلاف ہے، ذہنی طور پہ خلاف ہے. اچھا لیکن مخالفت تو میں پھر بار بار وہی بات، اس پہ میرا آج اس بات پہ میں زور دینا چاہ رہا ہوں کہ مخالفت تو ایک اور بات ہوتی ہے نا، لیکن آپ کی اپنی حیثیت کیا ہے، آپ کون ہیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں. اور آپ یہ جو اداروں، ایک ہوتا ہے نا جی جیسے کہتے ہیں فیمس، اور ایک ہوتا ہے نوٹوریس، ٹھیک ہے نا جی. اب نوٹوریس، یہ نوٹوریس آدمی ہے، یہ ایک بری شہرت کا آدمی، ایسا بندہ ہے جس کی بات ہی کوئی نہیں سنتا. اچھا ہم نے تو اس پہ یعنی کافی جو ہے وہ گفتگو کی ہے، لیکن میں نے جب اسکاٹ لینڈ میں اپنے دوستوں سے رابطہ کیا تو کہتے ہیں یار یہ کوئی بندہ، اس کی اپنی دیکھیں خبر کے لیے کریڈیبلٹی ہونا ضروری ہے نا سر اگر میں تو یہاں بیٹھ جاؤں، میں میرے پیچھے اور بات کر رہا ہوں، دیکھیں یہاں کریڈیبلٹی والا تو اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دیکھیں بنیاد ہمارا جو دشمن ہے نا، جو ہمارا دشمن ہے اس کو کریڈیبلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس نے اس طرح کے غدار لوگ، اس طرح کے گھٹیا لوگ، ان کو ڈھونڈنا ہے، ان کو استعمال کرنا ہے، تاکہ انہیں تو ان کے لیے تو سب سے سوٹیبل یہی لوگ ہیں کہ وہ جدھر کو چلائیں، جدھر کی وہ لائن دیں، جدھر کا وہ طریقہ کار طے کریں گے آپ نے اس طرح بات کرنی ہے، تو ان کے لیے تو یہ سوٹیبل لوگ ہوتے ہیں نا، اسی لیے استعمال بھی جلدی ہو جاتے ہیں اور ان کو وہ استعمال بھی کرتے ہیں. ہاں جی بالکل درست فرما رہے ہیں. میں آپ کو عرض کیا کہ میں آپ کی اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں، لیکن بہرحال دیکھنا تو یہ ضروری ہے. بالکل یہ اس طرح استعمال، اچھا یہ نا وہ نشئی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا، میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو چیز بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے معاشرے پہ، اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے کمیونٹی پہ. یہ کمیونٹی کے لیے بھی باعث ندامت بن جاتے ہیں. کمیونٹی کے لیے بھی دیکھیں، جب یہ اس قسم کے لوگ آپ کے ملک کے، اپنے ملک کے بارے میں، جہاں سے یہ آئے ہیں، جہاں پہ ان کی روٹس ہیں، اس کے بارے میں ایسی باتیں کریں گے تو ان کا کمیونٹی میں آپ خود سوچئے کہ کیا اپریسیشن ہو سکتی ہے. کمیونٹی بھی ان کو اپنے پاس، وہ کہتے ہیں بدبودار لوگوں کو کوئی پاس نہیں بٹھاتا. اچھا کوئی بیچارے وہ کہتے ہیں یار کو بڑی بو آتی یار ان کو نہ بانا. اچھا یہ اس قسم کی بدبو نہیں ہوتی کہ پرفیوم لگا لیں اور ٹھیک ہو جائے گی. یہ کردار کی بدبو بھی ہوتی ہے. یہ کردار کی بدبو جن لوگوں میں ہوتی ہے ان کو کوئی اپنے ساتھ نہیں. وہ کردار کی بدبو کیا ہوتی ہے کہ آپ جہاں کھا رہے ہوں، جہاں رہ رہے ہوں، یا جیسے کہ ہمارا پاکستان بیسیکلی تو ہم پاکستانی ہیں نا سر، تو ہمارا تو اس پرچم کے ساتھ تعلق ہے نا، ہمارا تو اس پاکستان کے جو ادارے ہیں اس سے اس لیے ان کے ساتھ تعلق ہے، یا دلی لگا ہوا ہے کہ وہ ہمارے لیے شہادتیں دیتے ہیں، ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں. تو ہم اسی تھالی میں چھید کریں تو پھر کمیونٹی میں بھی ہم بدبودار کہلائیں گے نا، وہ ہمارے کردار کی بدبو ہوگی. تو یہ ایک بدبودار کردار ہے جس میں ہم نے خاصی گفتگو کی کہ یہ ایک ایسا بندہ ہے جس کو کمیونٹی کے لوگ اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے. اچھا وہ اچھا کیونکہ وہ جو آپ نے فرمایا، وہ چونکہ ان کے اپنے خاص مقاصد ہوتے ہیں، وہ ایسے بدبودار لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں اور اٹھا کر تو ان کو وہ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہر محاذ پہ وہ وار بھی ناکام ہو رہی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ وہ جو 5th جنریشن وار ہے وہ بری طرح ناکام ہو رہی. اچھا جب ان کے پاس یہ خبریں چلتی ہیں اور اس جیسی شخصیات جو ہوتے ہیں ان کا وہ سورس ہوتی ہیں، تو وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. تو آپ بھی لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے، لیکن اس کی خبر میں ذرا بھی سچائی نہیں. اچھا ذرا بھی اچھا سچائی. یا میں ذرا ایک بات میں صرف ناظرین تک ایک بات بتا دوں کہ انہوں نے، ان صاحب نے ایک ایسی خبر چلائی ہے جس کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پاک فوج کے اندر چند جگہوں کے اوپر نفاق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. وہ چاہتے یہی ہیں کہ کسی طرح سے نا اب نفاق پیدا ہو اور بغاوت یا غداری کے معاملات کی طرف چیزوں کو لے کے جائیں، چونکہ جھوٹ ہے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. ہم نے امداد صاحب بڑی تفصیلی بات کر لی ہے اس ایشو کے اوپر. یار میں یہ اب بھی ہم آپ کو پروگرام بتاتا چلا جاؤں کہ آج کل مجھے کئی لوگ خبریں سناتے ہیں، فیک نیوز بہت آتی ہیں آپ کو پتا سوشل میڈیا پہ. تو میں ان کو کہتا ہوں یار یہ تمہیں پتہ چل گئی ہے، تو یہ جو اتنا آزاد میڈیا پاکستان میں بیٹھا ہوا اور وہ خود مانتے ہیں، اچھا وہ میڈیا والے خود مانتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں. جب سے یہ پاکستان کا میڈیا ٹی وی چینلز وغیرہ آئے ہیں، اس سے زیادہ آزادی کبھی بھی ہمیں میسر نہیں تھی. اچھا ان کو نہیں پتہ چلتا پاکستان میں کیا ہوا ہے. اچھا وہاں تو کوئی پولیس والا کسی کو لاٹھی مارتے وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. اتنا بڑا واقعہ کسی کو پتہ نہیں چلا. پتہ چلا تو جا کے وہ اچھا اسکاٹ لینڈ کے بارے میں پاکستان کے ناظرین کو بتاؤں کہ اسکاٹ لینڈ کو یہ نہیں ہے کہ آپ نے جہاز میں بیٹھے اور وہ لندن سے بھی 7-8 گھنٹے کی ڈرائیو ہے.
اچھا اتنی دور جا کے اتنے بڑے ریڈیو کو، جو اتنا بڑا ہمالیہ کی چوٹی کی طرح کا ریڈیو ہے، وہ اتنا بڑا دیکھنے میں آپ نے اس کو دیکھا، ویڈیو آپ دکھائیے گا آج اپنے پروگرام میں، ویڈیو شامل کیجئے گا، اس شخص کی شکل بھی دکھائیے گا، شکل سے لوگوں کو پتا چلے گا کہ اس کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے۔ اچھا اس ریڈیو کو پتا چل گیا ہے کہ پاکستان میں یہ واقعہ ہوا ہے، اتنے لوگ گرفتار ہوئے اور پاکستان کے جو ادارہ ہے اس پہ حملہ کیا گیا یا اس ادارے کے سربراہ پہ، وہ خدا کا خوف کریں، پاکستان میں پتہ نہیں چلا۔ اچھا چلو اگر پاکستان میں پتہ چلتا تو آپ کا وہاں احمد میر تو بیٹھا ہوا تھا، وہ ستوت بھی تھا ایک وہاں پہ، وہ ایک ٹوٹے پھوٹے نہیں جرنلسٹ تو نہیں، وہاں بھی آپ ہیں جی۔ وہ ابصار علم ہے اور کئی نام ہیں۔ چلیں ہم ذرا اب ہم پروگرام ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی آپ کو پتا چلا ہے کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو ایک بڑا ریلیف دے دیا ہے۔ بگوڑا ہوا تھا، بگاڑا ہے، ہم نے ایبسکانڈر ہاؤس اس کو ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے، اور وہ کہا گیا کہ ٹرائل ان ایبسینشیا ہو نہیں سکتا۔ لیکن آپ ایک گفتگو کر رہے تھے اور یہ کر کے آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا نہ صرف ٹرائل ان ایبسینشیا ہوا، سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ اس کا ٹرائل ہو سکتا ہے، وکیل لے لیا گیا ان سے، اور ان کو ٹرائل کے دوران نواز شریف کو ٹرائل میں باقاعدہ سنا گیا، ہر چیز ساری سامنے رکھی گئی۔ لیکن مشرف جنرل پرویز مشرف کو اگر دیکھیں، اور جو اس کو اور اس فیصلے کو اتنا سراہا تھا، نہ صرف سزائے موت دی گئی ٹرائل کورٹ نے، اور بلکہ وہ بڑی عجیب و غریب سی سزائیں سنائی گئی اس کے اندر، اور وہ ہائی کورٹ کے 3 ججز سے ہم نے اور آپ نے یہ سارا ریکارڈ پہ دیکھا ہے۔ لیکن اس طرف یہ دیکھا جائے تو آج تو غالباً لندن کے اندر کو خوشیاں منا رہے ہیں اس فیصلے کے اوپر۔ کیا ابھی سر انہوں نے پڑھا نہیں ہوگا ویسے فیصلہ، بائی دا وے وہ انگلش بعد میں پڑھتے ہیں، خوشیاں پہلے مناتے ہیں۔ اچھا لیکن آپ بہتر جانتے ہیں۔ اچھا بات یہ ہے جو آپ نے ابھی کی ہے، وہ تو ذرا میں نے اس کو تھوڑا سا رنگ دینے کے لیے بات کر دی کہ خوشی مٹھائیاں پہلے، اچھا مٹھائیاں وہ یہاں مٹھائی واپس نہیں ہوتی، میں آپ کو بتا دوں۔ اچھا وہ مٹھائیاں پڑھ لیتے ہیں، یہاں وہ نرالا سویٹ والے واپس نہیں کرتے ہوئے، کہتے ہیں نہیں جی جڑی لے گئے۔ آج کل تو ویسے ہی آپ کو پتا کرونا ہے تو خریدی ہوئی چیز واپس اور تبدیل نہیں ہوگی، کہ بورڈ لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ۔ اچھا تو وہ آپ جو بتا رہے تھے، اصل بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ ماشاءاللہ قانون دان ہیں، آپ بتائیں میاں نواز شریف کو آج تک اور ریلیف نہیں ملے؟ ہر جگہ ریلیف ملا۔ اچھا لوگوں کو جیسے آپ نے بتایا جنرل پرویز مشرف کا کیس تو اسی طرح ہی پروسیڈ ہوا۔ اچھا ان کو، اچھا وہ جو ان کو تو گرفتار بھی کبھی نہیں کیا گیا تھا، آپ کو یاد ہے 12 جولائی سے پہلے تو یہ آتے تھے، وہ کیا ان کا نام ہے، ان کے جو سمدھی ہیں ان کے گھر پہ ٹھہرتے تھے، پائے شائے کھا کے تیار شیار ہو کے، اور وہ وہاں سے ڈکار مارتے ہوئے عدالت میں آتے تھے۔ 200-250 لوگوں کا ایک ہجوم بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا، کبھی نہال ہاشمی وہاں کھڑے ہو کے کچھ بول دیتا تھا، کبھی وہ دانیال عزیز بول دیتا تھا۔ تو ان کو تو ہر طرح کا ریلیف ملا سر، ان کو تو وہ جو کہتے ہیں خواری نہیں ہوئی ان کی کوئی بھی۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو مجھے جہاں تک پتا ہے جب یہ عدالتوں میں راولپنڈی میں اسلام آباد کی عدالتوں میں پیش ہوتے تھے تو ان کے لیے بڑے بڑے پکوان پکتے تھے، اور یہ وہاں وہ بڑے مزے کے ساتھ، وہ جو ہے چودھری صاحب جو ہیں رحیم یار خان والے، جو ان کے وہ بیگم مریم صفدروان کے سمدھی ہیں، ان کے گھر میں رہتے تھے۔ اچھا وہ مجھے کسی نے بتایا کہ جب یہ پاکستان سے چلے گئے نا تو مجھے کسی نے ذرائع مذاق کہا کہ سب سے زیادہ شکر اس وہ چودھری صاحب نے منایا، میاں صاحب کیا نام ہے ان کا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے جی، منیر منیر صاحب نے، انہوں نے ان کے ملازموں نے انہوں نے جشن منایا، مٹھائیاں تو انہوں نے بانٹی کہ چلے گئے ہیں، یہ روز آ جاتے تھے تاریخ پہ۔ اچھا یہ تو آتے تھے جناب وہاں کوٹ پہنے میں اور یہ جناب ٹائیاں لگائی ہوئی، ان کو تو ہر معاملے میں ریلیف ملا۔ اچھا وہ ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست بھی کہتے تھے، کہتے دیکھو جی زرداری صاحب کو اندر دے دیا، زرداری صاحب کو گرفتار کر لیا، اور ان کو پوچھتے کوئی نہیں ہے، ان کو یہ ہے کہ ان کا کیس چلتا رہا اور یہ مزے سے آتے رہے، وکلا پیش ہوتے رہے، چلے جاتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے اور مزے لیتے تھے۔ اب بھی ان کو نہیں، ہر طرح سے سر میری سن لیجیے، 50 روپے کے سٹامپ پہ ان کی ضمانت ہوئی ہے۔ اچھا کل میں ایک بندے کی بات قصہ پڑھ رہا تھا، آپ جانتے ہوں گے کہ وہ پان فروش تھا، وہ 6 سال اس نے جیل کاٹ دی، وہ بیچارہ رمضان آرڈیننس کی خلاف ورزی میں بیچارہ اندر ہوا تھا۔ تو ان کو تو ہر جگہ ریلیف ملا ہے، ان کو تو اچھا کسی ایک طرح بات ایک بات جو آپ نے کہی ہے میں کلیئر کر دوں، 50 روپے کے اسٹامپ پیپر والی جو بات ہے نا، وہ پاکستان سے باہر آنے کی اجازت ملی تھی۔ جو ایک جو بڑی زبردست بات ہے، ان کو اس بھی ریلیف ایک اور بھی یہ مل گیا ہے کہ جیسے یہ پاکستان میں آئیں گے جس وقت مرضی آئیں، وہ ٹائم انتظار کر رہی ہیں 2023 کا، آپ کو پتا ہے 2023 میں آئیں گے، آ کر پھر اپیلیں دائر کریں گے اور کوشش کریں گے پھر اپنی مرضی کے فیصلے لے لیں۔ میں کہتا ہوں 28 میں بھی نہیں آئیں گے۔ اچھا چلے چلے ہمارا پروگرام ہمارا 28 کے آگے سر جی، اگر 2028 میں بھی آگے یہ اب پلان کر رہے ہیں، یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، یہ بھی ایک خبر ہے کہ یہ پلان کر رہے ہیں۔ کل کا جو مریم صفدروان کا بیانیہ تھا کہ گارنٹی، اب گارنٹی اسی طرح کی مانگ رہی تھی نا، وہ
وہ اسی طرح کی گارنٹی مانگ رہی تھی کہ ان کو کچھ نہ کہا جائے، گھر واپس آ جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. وہ ایک اشتہار آپ نے پڑھے ہوتے ہیں نا، اچھا لکھتے ہیں تمہیں کچھ نہیں. اب نہیں، لیکن میں یہ میں کنفرم آپ کو بتا رہا ہوں، خبر دے رہا ہوں، یہ 2028 میں بھی نہیں آئیں گے. یہ 2028 کے بعد پھر اچھا اللہ اچھا. مار، پھر کس طرح آتے ہیں وہ آپ اس کو. میں جو کوئی لمبی چلیں اس میں پھر ہم لمبی باتیں کریں گے. پروگرام ہمارا کافی لمبا ہو گیا ہے، ضرورت سے زیادہ ہم نہیں چاہتے آپ کا زیادہ انگیج رکھیں، زیادہ اپنے انگیج رکھیں. ابھی اجازت میں عرض کر دوں، ایک خبر آپ کو، ایک اعلان کر دوں، اعلان اپنے ناظرین کے لیے پرزور فرمائش پر ہم ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہوگا PK1، کہ وہ میاں نواز شریف کا PK1 کہاں کھڑا ہوتا تھا، اس پہ کتنے اخراجات ہوتے تھے، وہ لندن امریکہ جانے کے بجائے لندن کیوں آ جاتے تھے. اس پہ ایک پروگرام ہماری پرزور فرمائش آئی ہے، آپ کی خدمت میں رکھ دی ہے. آپ جب حکم فرمائیں گے ایک پروگرام اس پہ ہوگا چلیں PK. چلیں چلیں چلیں. ابھی ہم نے مریم نواز کا بھی وعدہ کیا ہوا ہے، وہی پروگرام کریں گے. بہرحال آج چونکہ بڑا اہم ایشو تھا، اجازت دیجیے گا. السلام علیکم، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد.